والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ تصدیق کے اجزاء 4 ہی ہیں، البتہ لاسٹ والا جو حکم ہے اس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، اس کا نام کیا پڑے گا۔ متقدمین مناطقہ نے ان کو نام دیا تھا، کیا کہا تھا؟ ادراک۔ متاخرین نے کیا کہا ہے؟ فعل کہا۔ چاہے جو بھی معنی، فعل معنی یا ادراک معنی، دونوں ہی اعتبار سے تصدیق کے اجزاء کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی فعلیت کو ثابت کیا تھا شکل ثانی کے اعتبار سے، میں نے اس کو شکل اول کے جیسے سمجھایا تھا، تو آپ نے شرح تہذیب میں پڑھا ہوگا کہ تقریباً جتنے بھی اشکال آتے ہیں ان سب کو شکل اول کے اوپر محمول کیا جا سکتا ہے۔ نیچے عبارت لکھی ہوگی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے حکماء اور امام رازی کے قول کے درمیان فرق کیا ہے اس کو تھوڑا بیان کرنے جا رہے ہیں 3 جہتوں سے۔ کتاب میں 3 جہتیں ہیں، 2 جہتیں محشی نے حاشیے میں لکھ دی ہیں۔ یہ 3 جہتوں کو آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ اور جہتیں اگر سمجھ میں آتی ہے تو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس کتاب کی ایک اہم اور بنیادی چیز وہ آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دیگر مصنفین نے، یہ تمہیدی باتیں اجمالی باتیں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیں، اس کے بعد تفصیل میں آپ کو سمجھنے میں آسانیاں ہوں گی، کہ دیگر مصنفین نے جو علم کی تقسیم کی ہے تو وہ کہا ہے کہ علم کی 2 قسمیں، تصور اور بورڈ میں لکھا ہوں، دکھ رہا ہوگا آپ کو، ہے نا؟ تقسیم مشہور لکھا ہوں، اس کے بعد علم کے بعد ڈیش ڈال کے کیا ڈالا ہوں؟ تصور، پھر کیا ڈالا ہوں؟ حضور ذہنی مطلق۔ یہ علم، تصور اور حضور ذہنی مطلق یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہیں۔ میں نے پہلے ملا حسن کی وہ تعریف لکھوائی تھی، العلم التصور هو الحاضر عند المدرک۔ حاضر کے اندر حضور ہے تو حضور ذہنی مطلق مراد ہے، صحیح ہے؟ چلیں، اب یہاں پہ معاملہ ایسا ہے کہ مشہور چیز سے عدول کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ مشہور و متعارف چیز ہے، اس کو آپ کیوں بیان نہیں کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا نام کیوں دے رہے ہیں آپ؟ عدل یعدل عدلا و عدولا، 2 مصدر 2 طرح کے آتے ہیں۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ مصدر میں چینجنگ کی بنیاد پر میننگ میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، کئی مثال اس کی نظر آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سے یہی مثال جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں عادل ہے، قرآن شریف میں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ایک معنی وہاں پہ لے لیا جائے گا، پھر وہ لوگ جن لوگوں نے کیا اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کیا ہیں وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں، تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ کسی کو اگر بول دیا جائے نا کہ هو العادل القاسط، حجاج کے بارے میں شاید موجود ہے، کسی صحابی رسول نے کہا تھا کہ وہ قاسط ہے، عادل ہے، تو کہا کہ وہ مجھے تعریف نہیں کر رہا کہ میں عدل و انصاف کرنے والا ہوں، بلکہ میں ظلم و زیادتی کرنے والا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر سے عدول کا مطلب کیا بتایا تھا؟ حد سے تجاوز کر جانا، اسی معنی ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ٹھیک ہے؟ اور عدل یعدل عادلا مصدر لیں گے تو انصاف کرنے کے معنی میں آئے گا، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ عدل جو آپ پڑھتے ہو نحو کی کتاب میں، عدل و عدول کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف کے بحث میں۔ اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ والمصنف عدل عنہ الی، تو عدل سے مراد عدول کرنا، بھائی ایک سے دوسری طرف جانا۔ تقسیم مشہور سے عدول کرنے، اس کو چھوڑنے کی جو وجہ ہے وہ ہے تقسیم مشہور پر 2 جہتوں سے اعتراض واقع ہونا۔ اعتراض کیا واقع ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، قسم الشیء قسیما لہ قسیم الشیء قسما منہ۔ اس کو ہم سمجھیں گے کیا؟ قسم الشیء کا مطلب جو کسی چیز کی ایک قسم ہو، یہ تو ہوا
جو کسی چیز کی قسم ہے، تعریف اس کے حاشیے میں موجود ہے آپ کی کتاب میں، وما یکون مندرجا تحت الشیء، بریکٹ میں ڈالا المقسم واخص منہ۔ قسم الشیء، شیء کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے تحت ہو، کسی چیز کے تحت ہو مطلب یہ مقسم کے تحت ہو اور اس سے خاص ہو۔ یعنی کیا ہے؟ علم ہے، علم مقسم ہے نا، اس کے اقسام، جیسے کلمہ لے لیں، کلمہ کے تین قسم، اسم فعل حرف، تو یہ جو اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ کسی چیز کے تحت داخل ہیں۔ کوئی چیز کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، اور اس سے یہ خاص ہے کہ نہیں؟ تو قسم اور مقسم کے درمیان کون سی نسبت ہوتی ہے؟ عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے۔ دیکھو کتنا کام آ رہا ہے بار بار، یہ ہمیشہ دماغ میں یاد رکھیے گا۔ پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ مقسم کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا، وہ جب بھی پایا جائے گا اپنے افراد کے ہی ضمن میں پایا جائے گا۔ تو تقسیم مشہور میں یہ اعتراض واقع ہوتا ہے کہ شے کی جو قسم ہوگی، قسم الشیء کیا لگا ہے، اس کا وہ قسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی اقسام جو آپس میں ہوتے ہیں وہ قسیم کہلاتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں۔ جو اسم ہے وہ فعل ہے، جو فعل ہے وہ حرف نہیں، تو اسم فعل حرف یہ آپس میں کیا کہلائیں گے؟ قسیم کہلائیں گے۔ تو قسیم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ تو شے کی ایک قسم کا اسی شے کا قسیم ہونا یہ لازم آتا ہے۔ تو کیا نام دیا اس کو؟ قسم الشیء قسیم منہ، ترجمہ اس کا کر لیجیے آپ۔ قسم الشیء، شے کی ایک قسم ہے، اسی کا کیا ہونا؟ اسی شے کا قسیم ہونا لازم آئے گا۔ جو مقسم ہوگا وہ کسی کا قسیم نہیں بنے گا، اس کے اقسام تو ہوں گے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ شروعات میں ایک ٹرم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن تقسیم مشہور میں یہ چیز ہو رہی ہے، حالانکہ یہ خرابی ہے۔ اس طرح کی خرابی سے ہم بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ایک الگ صورت اختیار کر لی۔ یہاں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں بتانے جا رہے ہیں ایک فرضی چیز دکھائیں گے آپ کو، دماغ کو تھوڑا سا کھولیں گے، بعد اس کا جواب دیں گے خود بخود۔ کوشش کرتا ہوں ممکن ہے کہ بیچ میں آپ کو جواب آپ خود دینے لگو گے، چاہا تو اللہ نے چاہا تو۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ قسم الشیء قسیم منہ سے مطلب کیا ہو گیا؟ مثال علم کی ایک قسم کیا ہے؟ تصور اور تصدیق ہے۔ تو آپ کیا کرنے جاؤ؟ اسی ایک علم کو یہاں پہ قسیم بنا دیا جائے، وہ کیسے بنے گا اس کو بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ گیا نا؟ قسم الشیء قسم منہ، اور قسیم الشیء کیا لگایا اس کو؟ دوسری چیز کیا ہے؟ قسم منہ، یہ نا قسیم الشیء قسم منہ۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شے کی جو ایک قسیم ہو، شے آپس میں کیا ہے؟ قسیم ہے۔ ایک دوسرے کے جو قسیم ہوتے ہیں نا، تو قسیم آپس میں ایک دوسرے سے نکلتے نہیں، اس کی قسمیں نہیں بنتے ہیں۔ لیکن تقسیم مشہور میں یہ بھی خرابی ہو رہی ہے کہ شے اقسام جو آپس میں ایک دوسرے کے مغایر ہیں، مخالف ہیں، ایک صورت یہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ قسیم ہی کبھی کبھار کیا بن جا رہا ہے؟ کسی کی قسمیں بنتا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کیسے نظر آئے گا اس کو میں یہ سمجھے نا؟ قسیم الشیء یعنی کلمہ ہے کہ تین قسمیں، اسم فعل حرف، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم فعل حرف ان میں سے کوئی ایک ایسا نکل کے آ جائے جو انہی میں سے کسی ایک کی قسم ہو جائے، ایسا ہوگا کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسم فعل حرف میں سے کوئی ایک دوسرے کی قسمیں نہیں ہے، سب آپس میں کیا ہے؟ وہ قسیم ہے، قسیم مد مقابل ہے۔ قسیم کی تعریف کتاب میں موجود ہے، ما ہوا ما یکون مقابلا لذالک الشیء، وہ ہے جو کسی چیز کے مقابل ہو اور اس چیز کے ساتھ وہ کسی ایک دوسری چیز کے تحت داخل ہو۔ مقابل ہے کلمہ کی تین قسمیں، اسم فعل حرف، اسم مقابل ہے کلمہ کے کلمہ مقابل، فعل کا فعل مقابل ہے حرف کا، یہ آپس میں دوسرے کیا ہے؟ مقابل ہیں، اور یہ سب کے سب مل کر کے ایک تیسری چیز، دوسری چیز کیا ہو؟ کلمہ کے تحت داخل ہے۔ بس سمجھ گئے نا؟ یہ آپ سمجھ جائیے، قسم الشیء قسیم منہ، قسیم الشیء قسم منہ، بات ایک ہی گھمر کے، قسم کا قسم ہونا لازم آئے گا یا قسیم کا قسم ہونا لازم آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ قسیم اور قسم میں کیا فرق ہوگا؟ چلو عام خاص مطلق کی بات بھی ہو چکی تھی۔ اب یہ کیسے اعتراض ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے، اور اس سے پہلے ایک فرق وہ بیان کریں گے۔ امام رازی کے ہاں تصدیق کس کا نام ہے؟ تصورات ثلاثہ، حکم کا نام، مجموعے کا نام آپ نے پڑھ لیا، اور حکمہ کے نزدیک کیا نام ہے؟ صرف حکم کا نام ہے۔ ان دونوں ہی کے قول میں کیا کچھ فرق رہے گا؟ تین طرح کے اس فرق کو یہ بیان کریں گے، اس فرق کو دیکھیے پھر انشاءاللہ آتے ہیں ادھر۔
کیا لکھا ہے دیکھیے، والفرق بینہما من وجوہ، ان دونوں قول کے درمیان چند وجوہ سے فرق ہے۔ وجہ کی جمع وجوہ، پھر اردو والوں نے ایک اور جمع بنا لیا وجوہات۔ حکم کی جمع کیا ہے؟ احکام، پھر احکام کی جمع کے اردو والوں نے کیا بنایا؟ احکامات۔ اتنا استعمال مت کیجیے گا، بہتر بیکر، احکام کافی ہے، ٹھیک ہے، وجوہ کافی، اس میں چند وجوہ ہیں، وجوہات استعمال کر رہے ہیں لوگ، لیکن استاد محترم کا اس پہ ریمارک ہے، محمد مصباح صاحب کی بلا کے اللہ ان کو عمر خضر نصیب کرے، یہ سب استعمال نہ کریں۔ رسم کی جمع رسومات، پھر کہتے ہیں رسومات، پھر رسومات کے بعد کیا ہے؟ رسوماتات، کیونکہ ایک زمانہ بڑھتا جائے گا نا، رسوماتات، ایسے کرتے کرتے کیا ہو جائے گا، پھر زمانہ بڑھتے جائے گا۔ اب آگے کیا آ رہا ہے دیکھو بھائی، یہ تین طریقے سے فرق بیان کریں گے۔ احدھا، پہلے فرق کیا ہے؟ پہلا فرق ہے ان التصدیق بسیط علی مذہب الحکماء، حکماء کے مذہب کے مطابق تصدیق کیا ہے؟ بسیط۔ بسیط مطلب مالا جزء لا، اس کا کوئی جز نہ ہو، کیونکہ حکماء کے سے ماننا کیا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، آگے بات بیان کریں گے کہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے چند چیزیں ضروری ہوں گی، وہ شرط ہوں گی۔ بھیا وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ نماز میں داخل ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں داخل ہے نماز میں؟ ارے اندر بھی باہر دونوں مانا جاتا ہے۔ ہاں دونوں چیزوں سے، اسی لیے کبھی کبھار شرائط و فرائض میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی اس میں جاتا ہے کبھی اس میں جاتا ہے۔ اچھا، فرض اور رکن میں کچھ فرق ہے؟ ہدایت تو پڑھ رہے ہو تو اس میں دیکھنا بھائی، میں منطق پڑھا رہا ہوں، چلو۔ اس کے بعد کیا دیکھو بھائی، دوسرا فرق یہ سمجھ آئے، یہ پہلا فرق ہے مرکب علی رأی الامام، اور امام میں راضی کے مطابق کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، کیونکہ چند اجزاء ہیں نا اس کے اندر، ایک سے زیادہ اجزاء اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا فرق ہے وثانیھا ان تصور الطرفین والنسبہ، نہیں کہ آپ کی کتاب میں والنسبہ لگا لیجیے، والنسبۃ والحکم والنسبۃ الحکمیہ شرط للتصدیق خارج عنہ علی قولہم وشطرہ الداخل فیہ علی قولہ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ طرفین محکوم علیہ محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، یہ کیا ہے؟ تصدیق کے لیے شرط اور تصدیق سے خارج ہے حکماء کے قول کے مطابق، علی قولہم علی قول الحکماء۔ وشطرہ الداخل، شطر مطلب جز، اور وشطرہ الداخل فیہ علی قولہ، علی قول الامام، امام راضی کے قول کے مطابق یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں وغیرہ یہ تصدیق کے لیے کیا ہے؟ جزو ہے اور اس تصدیق میں داخل ہیں۔ شطر مانا جز، الداخل اس کی صفت ہے، شطرہ الداخل فیہ صفت کاشفہ ہے۔ اب پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو صفت کاشفہ وغیرہ کے بارے میں، آیا دیکھ لیے تھے آپ لوگ، چلو۔ دوسرا فرق ہو گیا مکمل، سمجھ رہے ہیں نا؟ تیسرا فرق دیکھیے کیا لکھا ہے، ان الحکم نفس التصدیق علی زعمہم، تیسرا فرق یہ ہے کہ حکم نفس تصدیق ہے حکماء کے مذہب کے مطابق، بسیط ہونا اور نفس تصدیق ہونا یہ الگ الگ جہتوں سے دکھا رہے۔ تو کیا ہے حکم ہے حکماء کے، جی حکماء کے نزدیک جو حکم ہوگا وہی کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ ایک دوسری جہت سے مرکب و بسیط ہونے کے اعتبار سے اوپر ایک تقسیم آگے اوپر والی، اگر دیکھا جائے تو یہ بات اس میں ہی ڈائریکٹ فٹ ہو رہی ہے، بسیط ہے، لیکن ایک الگ جیسے اس کو دکھانا چاہتا۔ وجزء الداخل علی زعمہم، ایک جز کے اعتبار سے کلام کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، حکم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب مجموعے کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے نا، تصدیق کے مجموعے کے اعتبار سے تو مرکب ہے یا بسیط ہے، اس جیسے اوپر بات ہو گئی پہلے والی صورت میں۔ تیسری والی جو بات ہو رہی ہے وہ اس کے آخری جز حکم کے طرف نظر کرتے ہوئے گفتگو کی جا رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ ایک مجموعی اعتبار سے دیکھیں گے تصدیق تو بسیط یا مرکب ہے، وہ کیا قول آئے گا؟ حکماء کے نزدیک بسیط، یہاں مرکب۔ پھر اس مرکب کے اندر لفظ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، حکم کی طرف نظر کر دیکھیں تو حکم کیا ہے؟ تو حکم ان کے نزدیک، امام راضی کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ صرف حکم ہے، جزء الداخل، جزء کیا ہو جائے گا اس کا؟ داخل ہوگا، کیونکہ یہ چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، امام راضی کے اوپر پڑھے آپ لوگ، تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہے، تو چار چیزوں میں سے حکم بھی ہے، حکم بھی کیا بن گیا؟ جز بن رہا ہے اس کا، اور حکماء کے مسئلے کے مطابق کیا بنے گا؟ وہ
تنہا بیچارہ یہی حکم کیا ہے؟ تصدیق ہے، اس کے لیے کوئی اور جزوز نہیں ہے۔ بات تو اوپر والی جو آپ نے کہی نا بسیط والی، وہ بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی سی کیا ہے توجہ دیکھیے گا، دماغ ایک خاص سمت میں لے جا کر کے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلو شطر سے پورے اجزاء کو لینا چاہتے ہیں۔ شطر میں ساری چیزیں آ جائیں گی، کون کون چیزیں اس کے اندر داخل ہیں؟ تو 4 چیزیں داخل ہیں تقریباً اس کے اندر۔ اب یہاں سے ایک اہم گفتگو اب شروع ہونے جا رہی ہے، بات فائنل ہو گیا تک اب بھائی یہ کیا ہے؟ قال اقول، دوسرا قال اقول کے اندر مشہور اعتراض کی طرف جا رہے ہیں، توجہ دیجیے بھائی۔ اب سوال مقدر کا جواب، وعلم ان المشہور فیما بین القوم، قوم سے مراد مناطقہ، واضح رہے کہ مناطقہ کے درمیان مشہور یہی ہے کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق ہے، جبکہ مصنف نے اس سے کیا کیا؟ عدول کر کے کہا کیا ہے؟ علم ہے کو اس کو عدول کرتے ہوئے ادھر چلے گئے تصور سازہ کی طرف اور تصور تصدیق کی طرف۔ عدل عنہ الى معنی تضمین ہے، عدل عنہ وذهب الى التصور الساذج و الى التصدیق، تو ان سے عدول کر کے وہ انہوں کہاں چلے گئے؟ وہ تصور سازہ اور تصدیق کی طرف۔ تصدیق کی طرف تو نہیں گئے نا بھائی، بلکہ کیا کہا انہوں نے؟ کہا الى العلم اما تصور فقط و اما تصور معه حکم، تو یہ تو الٹا ہے کہ نہیں اشارے؟ انہوں نے کہا تصور فقط اور کیا کیا؟ تصور معه حکم، تو اس کا معال مرجع کیا نکلتا ہے؟ تصور فقط کا مطلب تصور ساذج، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصور معه حکم کا مطلب تصدیق۔ مرجع و معال کے اعتبار سے کلام کر دیا، اور حالانکہ مصنف نے اس طرح کی عبارت پیش تو نہیں کی ہے، ان کی عبارت کچھ اور ہے۔ تصور ساجز جو ہے تصور کی کا دوسرا نام ہے، ہاں تصور فقط کا دوسرا نام ہے، تصور فقط کا دوسرا نام، جی دوسرا نام ہے، اور وہی تو تصور تو اصل میں تصدیق کے مقابلے میں جو تصور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہاں وہی ہوتا ہے جی۔ تو پھر یہ اعتراض کی بتا رہا نا آپ کو کیسے اعتراض ہے، دیکھیے تو کیسے اعتراض ہے دیکھیے کیسے اعتراض ہے، دیکھو لکھا ہے وسبب العدول عن، اور اس تقسیم مشہور سے عدول کرنے کا سبب کیا ہے؟ ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور من وجہین، تقسیم مشہور پر 2 طریقے سے اعتراض کا وارد ہونا ہے۔ یہاں دماغ لگائیے تھوڑا سا، پہلا جو اعتراض ہے اس اعتراض کو بیان کرنے کے لیے 2 شکیں اختیار کریں گے، 2 اعتراض واقعی ہیں۔ اب پہلا اعتراض کیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں، تو پہلا اعتراض جو بیان کریں گے اس کی 2 شکیں نکل کر کے آنے والی ہیں پٹاپٹ۔ اب پہلا اعتراض کیا؟ دیکھو اب پہلا اعتراض یہ ہے الاول، اس کو الثانی نیچے گفتگو آنے والی ہے میری کتاب کے اعتبار سے، وہ نیچے الثانی ان المراد بالتصور اما الحضور ذہنی مطلقاً اب المقید بعدم الحکم میں کہیں آیا ہے، بہت دور میں کہیں نہ کہیں ہوگی بات، دماغ کھولنے والی چیزیں ایکٹیو کے بیٹھیے جی چلیں۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں دیکھو بھائی پٹاپٹ، مزے کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، وقت بھی کم ہے یار۔ اب میں تھوڑا اوپر چڑھ رہا ہوں بورڈ کی طرف، ادھر آتے ہیں۔ چلو پہلا کیا اعتراض ہے بھائی؟ تقسیم کیا ہے؟ فاسد ہے۔ اب اس فاسد ہونے کے بیان کو 2 وجہیں ذکر کریں گے، کیوں؟ لأن احد الامرین لازم، کیونکہ 2 امروں میں سے ایک امر لازم آئے گا۔ وہ 2 امر کیا ہیں؟ وہو اما ان یکون قسم الشیء قسیما لہ او یکون قسیم الشیء قسما منہ وہما باطلان۔ 2 امر میں سے ایک لازم آئے گا، 2 امر کیا ہے؟ کہ شے کی قسم کا اسی شے کے لیے قسیم بننا لازم آئے گا، یا شے کی قسیم کا اسی کی قسم بننا لازم آئے گا۔ ہو گیا سمجھ میں آیا نا؟ قسیم اور قسم جو بتا دیا آپ کو، اب وہ کیسے بھی سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا۔ وذالک، وہ اس لیے کہ ترجمہ والی دیکھتے ہیں، لأن التصدیق ان کان عبارۃ عن التصور مع الحکم۔ ادھر آ جاؤ بیٹا آپ، مصنف نے کیا بیان کیا ہے؟ یہ مصنف کی تقسیم ہے نا، ادھر تصدیق کا نام کیا ہو جائے گا؟ تصور معہ حکم نا۔ عبارت دیکھو آپ پٹاپٹ، عبارت دیکھیے یہاں کتاب میں دیکھو، ادھر بھی دیکھو۔ اب یہاں سے پوری بات بیان کرنے جا رہے ہیں، لأن تصدیق ہے، کیونکہ تصدیق یہ ہے تصدیق، اگر تصدیق نام ہو جائے کس کا؟ تصور مال حکم کا، جو ادھر ہے کہ نہیں یہاں پہ بھائی؟ تصدیق بولی ہے، تصور معہ حکم ایک ہی چیز ہے کہ نہیں بھائی؟ تصور معہ حکم یہ بھی کیا تصدیق ہے، اور تصدیق بھی تو تصدیق ہی ہے۔ اب دیکھو غور سے کیا لکھا ہے؟ اگر تصدیق نام ہو کس کا؟ تصور مال حکم کا،
اور تصور مال حکم کو آپ نے حقیقت میں کیا بنا دیا ہے؟ تصور کی ایک قسم بنا دی. کیسے بنائی؟ ذرا غور کریں گا, توجہ دیجیے گا. علم ہے بیٹا, علم ہے, تصور ہے اور حضور ذہنی مطلق. اس کو بڑے اس کو ایڈ کر دینا, جب کروں گا نا, جب میں پڑھا رہا ہوں گا اس کو لے کر کے شروع کر دینا. تو مقسم کیا ہے؟ یہ علم بھی ہو سکتا ہے. علم کی دو قسمیں ہیں, کیا؟ تصور اور تصدیق. ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصور کی قسمیں کیا ہے؟ تصور ہو جائے اور تصدیق. یہ تو ہوا نا بھائی. اس کی وجہ سے ہوگا. نہیں, اس کی وجہ سے نہیں ہوگا. ادھر یہاں مقسم دیکھیے آپ, یہ بار بار میں بتا رہا ہوں آپ کو. مقسم کون ہے؟ علم ہے نا بھیا. علم کا مرادف کون ہے؟ تصور ہے. اور کون مرادف ہے یہ؟ تو جیسے علم کی تقسیم ہوگی نا تصور اور تصدیق, ایسے اس کی بھی تقسیم ہوگی نہیں ہوگی؟ تصور اور تصدیق. یہاں پہ بھی تصور ہے اور مقسم بھی کیا ہے؟ یہاں پہ تصور ہے کہ نہیں دکھ رہا آپ کو؟ علم کا مرادف کون ہوا؟ تصور ہوگا. جیسے علم کی دو تقسیم ہو گئی, تصور اور تصدیق, ایسے اس کی بھی تقسیم ہوگی نہیں ہوں گی؟ تصور ہوگی اور تصدیق. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذرا غور کرو. اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصدیق اگر نام ہو جائے, آپ اس جیسے یہاں غور کریں گے. ایک نمبر, تصدیق نام ہو جائے تصور مال حکم کا. آپ نے تقسیم مشہور میں کیا کیا؟ اسی تصدیق کو دیکھو آگے لکھا وہ تصور, عبارت دیکھیے, وہ تصور مال حکم. اور تصور مال حکم یعنی تصدیق, مصنف کی اعتبار سے بول رہے ہیں وہ. تصور مال حکم ادھر ہے, ادھر دیکھیے, ادھر یہ تصور مال حکم کو آپ نے کیا بنا دیا ہے؟ قسم من التصور. تصور کی ایک قسم ہے. تصور ہے یہ, تو یہ تصور مال حکم, یہ اس کی کیا ہے؟ ایک قسم ہو گئی. اب تقسیم مشہور میں آپ نے کیا کیا ہے؟ یہی یہاں پہ بھی تصور ہے, اس کو بھی اس کا کیا آپ نے بنایا؟ قسم میں بنا دیا. کیا لازم آئے گا کہ شے کی ایک قسم کو آپ نے نہیں قسم بنا دیا. دیکھیے کیا لکھے, قسم الشیء قسیما لہو. تو یہ تصدیق ہے. تصدیق تصور کی ایک قسم ہے. اب اسی تصدیق کو آپ نے تقسیم مشہور میں کیا بنا دیا؟ قسم بنا دیا. یہ آپس میں قسم ہے کہ نہیں بھیا؟ اس کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ قسم ہے. یہ بڑا تصور ہے, تصور کی ایک قسم ہو گیا. یہ قسم ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے اعتبار سے, مقسم کے اعتبار سے تصدیق تصور کی ایک قسم ہے. اب تقسیم مشہور میں آپ نے کیا کر لیا؟ اسی تصدیق کو تصور مال حکم جو بولیں یا تصدیق بولیں, اس کا بھی آپ نے کیا بنا دیا؟ قسم بنا دیا. دونوں قسم ہے نا آپس میں بھائی. اقسام آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ قسم ہوتے ہیں. یہ بیچارہ اوپر ہے, تصور, اس کی ایک قسم یہ بنا دیا. اب یہی بیچارہ اس کی ایک قسم ہے, اب اسی کو آپ نے اسی کے یہاں پہ کیا بنا دیا؟ قسم بنا دیا. دماغ نہیں چل رہا آپ لوگ کا؟ پڑھ کے نہیں آیا اس لیے دقت ہے اس میں. بھائی میں نے کیا بتایا آپ کو؟ علم بولیے, تصور بولیے, حضور ذہنی مطلق, یہ سب کے سب کیا مقسم ہے کہ نہیں؟ آپ اس کی تقسیم کریں گے. علم کی دو قسمیں ہیں, تصور اور تصدیق. ایسے ہی علم کی کے بعد تصور کو بولیے, تصور کی دو قسمیں ہیں, تصور اور تصدیق. اس کو بھی آپ لکھ لو یہیں پہ, چلو بعد میں نہیں بولوں. حضور ذہنی ہے نا, حضور ذہنی مطلق, اب یہاں پر لکھ لیے آپ حضور ذہنی بعدم الحکم یا بعدم الحکم. اب یہاں پہ لکھ لیا کیا ہے؟ حضور ذہنی مال حکم. یہ تو ہوگا. تو کتنے نام ہو گئے آپ؟ گویا کہ یوں لکھیں آپ, تصور اور اس کے تصدیق کے کئی کے نام ہو جا رہے ہیں. مقسم کے 3 نام ہو کے نہیں ہوئے؟ علم, تصور اور حضور ذہنی مطلق. اس کے اقسام میں بھی ویسے آؤ, تصور آ جائے گا, دوسرا کیا آ جائے گا پھر؟ تصوری ہے. اور مصنف نے لکھا ہے تصور فقط لکھا ہے, تصور فقط بھی لے لیا آپ, سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ایک حضور ذہنی 2 ہو گیا, اور ایک کیا بچ گیا؟ ایک یہاں پہ 3. اس میں بھی کیا ہو جائیں گے؟ تصدیق, حضور ذہنی مال حکم, اور دوسرا کیا ہے گا؟ ادھر ہو گئے ماہو حکم لگا تھا, ماہو حکم. 3 ہو گئے. اب یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کیسے کیسے. اب کیا ہو گیا؟ تو یہاں دیکھیے آپ, اس کی یہ مقسم ہے کہ نہیں؟ اس کی قسم کیا ہے؟ یہ ہے نا تصدیق قسم ہے. یہی تصدیق بیچارے کو کیا بنایا؟ اس کی ایک قسم ہے, اسی کو پھر اسی کے یہاں پہ کیا بنا دیا گیا؟ قسم بنا دیا گیا. تو یہ بیچارہ اس کی ایک قسم ہے. آپ نے سب تک کیا پڑھا ہے کہ جو قسم ہو جائے کسی کی, وہ اس کی قسم نہیں بن سکتی. تو شے کی ایک قسم ہے, یہ ایک شے ہے. شے کون ہے؟ تصور. ایک قسم کیا ہے؟ تصدیق ہے. اسی تصدیق کو آپ نے کیا بنا دیا؟ اسی تصور جو یہاں لے کے آ رہا آپ, اس کا کیا بنا دیا آپ نے؟ قسم بنا دیا. شے کی ایک قسم کا اسی شے کے قسم ہونا لازم آیا. تصدیق کا تصور قسم
ہاں یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ تقسیم مشہور کے اعتبار سے ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ علم کے اعتبار سے آپ نے تقسیم ضرور کی ہے، تصور اور تصدیق. علم کو ہم یہاں پہ ہٹا دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، کاٹ دو. اب اس کو یوں بولو، تصور کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. اور ہم نے جو کیا ہے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ علم کی تقسیم میں کیا کیا؟ تصور فقط کیا اور تصور ما حکم ہے. اب یہاں علم میں کیا کیا؟ آپ لگا دو تصور، کیا لگا دو؟ یہ حضور ذہنی مطلق لگائیں گے آپ. تو یہاں پہ تصور ہے مقسم میں، اور یہاں پہ کیا ہے؟ فقط کی قید ہے کہ نہیں؟ فقط کی قید. اور یہاں پہ کیا کچھ قید ہے؟ کچھ نہیں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ تقسیم مشہور میں تصور ہے، اور یہاں پہ بھی کیا ہے؟ کسی پہ تصور ہے. سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دماغ کھولنے والی. کتنا ٹائم ہوا یار؟ 5 منٹ باقی. دیکھو پڑھ عبارت دیکھیے. دیکھو یہ یہاں ابھی ایسے پکڑے ہیں، بعد میں ایسے پکڑیں گے. یہ دکھانے کے لیے قسم الشیء قسیم اللہ دکھانے کے لیے اس کو پکڑا، اور قسیم الشیء قسم اللہ دکھانے کے لیے اس کو پکڑیں گے پھر بعد میں. دیکھو کیا ہے، دیکھو پہلے ان تصدیق ان کان عبارۃ عن التصور مع الحکم. کیونکہ تصدیق اگر نام ہو کس کا؟ تصور مع الحکم کا. اور تصور مع الحکم کیا ہے؟ تصور کی حقیقت میں ایک قسم ہے. دوسرے والا جو تصور نے بیٹا قسم من التصور، اس تصور سے مراد وہ تصور ہے جو کیا علم کا مرادف ہے. میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے متن کے اندر، یہ بورڈ کے اندر دیکھ لیجیے گا اس کو. بات سمجھ رہے ہو؟ وقت جعل فی التقسیم مشہور قسیما لہو. اور تقسیم مشہور میں اسی تصور کو کیا بنا دیے گا؟ تصدیق کا قسیم بنا دے گا. یہ دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھو، ادھر تصور ہے، تصور اور تصدیق آپس میں کیا ہو گئی ہے؟ قسیم ہے کہ نہیں؟ اب یہی بیچارہ اٹھا کے دیکھیے کیا ہے، اس کی ایک قسم ہے. تصدیق کی ایک قسم کیا ہے؟ تصور ہے. تصور کی ایک قسم کیا ہے؟ تصدیق بھی ہے. اور اسی تصدیق کو کیا بنا دیا گیا؟ اسی تصور جو یہاں موجود ہے اس کا ایک قسم بنا دیا گیا. تو جو قسم ہو جائے وہ کیا ہو جائیں گے بھائی کسی شے کی اگر کوئی قسم ہے تو وہ چیز جو قسم بن رہی ہے وہ اسی شے کی قسم نہیں بن سکتی. جیسا کلمہ ہے، کلمہ کے کتنے اقسام ہو گئے؟ اس میں فعل حرف ہے، تو اس میں فعل حرف میں سے کوئی بھی کلمہ کا قسم نہیں بن سکتا ہے، قسم ہی رہے گا. یہاں کیا ہو گیا؟ شے کی، یہ شے یعنی تصور کی ایک قسم تصدیق کا اسی تصور جو یہاں موجود ہے تقسیم مشہور میں اس کا قسم ہونا لازم آ رہا ہے. سمجھ گئے بھائی یہ؟ اچھا تو کیا ہو گیا؟ فیکون قسم الشیء قسیم لہ. تو کیا ہو گیا؟ شے کی ایک قسم کا اسی شے کے لیے قسیم بننا لازم ہے کہ بہو الامر الاول. یہی کیا ہے؟ امر اول ہے. بات سمجھ گئے بھئی آپ؟ آگے چلو ایک اور بات فائنل ہو گئی. یہ ایک سمجھ گئے نا، باقی آسان. دماغ کی بتی جل رہی ہے یا بتی کی دماغ جل رہی ہے؟ ہاں اعتراض ہو رہا ہے نا. اس طرح کے اعتراض سے بچنے کے لیے ہم نے الگ تعریف کی تھی. اب وہ ہم نے کیا کی وہ آگے بیان کریں گے بھی. اس کے بعد دیکھو دوسری چیز، وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْحُكْمِ. اور اگر تصدیق کیا نام ہو جائے بھیا؟ حکم کا نام ہو جائے. یہ اشارہ، ایک بات اور بیٹے توجہ کی بات کی، میں اشارہ کرنا یہ رہ گیا. اوپر انہوں نے کیا بیان کیا کہ تصدیق اس کا نام ہو، اوپر ہے حکم تصور مال حکم کا. تو یہ کن کے مطابق ہے؟ امام رازی کے مطابق. ہاں اب نیچے آ رہے ہیں حکمہ کے مذہب کے مطابق. بات وہی ہے. اور اگر تصدیق نام ہو کس کا؟ حکم کا. حکم کن کے مطابق ہے بھئی؟ یہ حکمہ کے مذہب. والحکم قسیما للتصور. اور حکم کیا؟ بات وہی ہے. حکم کیا ہے بھیا؟ تصور کا کیا ہے؟ کیسے قسیم ہے؟ دیکھو بڑا یہ یہاں پہ کیا آپ نے بیان کیا تھا؟ توجہ دی کیا؟ اس کو دیکھا تھا اس کی جانب، تو اس کی ایک قسم ہے. اب اسی کو اس کے اعتبار سے دیکھو آپ، قسم ہوگی کہ نہیں ہوں گے آپ؟ ہاں جی ویری گڈ. تصدیق نام ہو جائے کس کا؟ آپ حکمہ کے مذہب کے مطابق صرف حکم کا. اور حکم کیا ہے؟ تصور کے کیا ہے بھیا؟ قسم ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھو عبارت، والحکم قسیما للتصور. اور حکم کیا ہے؟ تصور کا. تو یہ تصور میں جو تصور اس سے مراد کون ہے؟ جو وہی قسم ہے یہ والا، یہ علم کی یہ تقسیم ہے نا، تصور تصدیق یہ مراد ہے. وقت جعل فی التقسیم. اور تقسیم میں اس کو اس علم کا یہ قسم بنا دیے گئے جو کہ نفس تصور ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر سے تو یہاں دیکھیں تصدیق اگر نام ہو جائے کس کا؟ حکم کا. کن کے مذہب کے مطابق؟ حکمہ کے مذہب کے مطابق. تو وہ حکم کو آپ نے کیا بنا دیا تقسیم مشہور میں؟ تصور کا کیا بنا دیا؟ قسم بنا دیا. تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں؟ قسیم الشیء ہو گیا نا بھائی. یہ ایک شے ہے، یہ ایک شے ہے.
اس کے بارے میں کہیں گے یہ کیا ہے؟ قسیم الشیء، یہ ایک شے ہے جو اس کا کیا ہے؟ قسیم ہے۔ یہ آپس میں اقسام کیا کہلاتے ہیں؟ قسیم کہلاتے ہیں کہ نہیں کہلاتے؟ تو تصدیق حکم کا نام ہو تو حکم تقسیم مشہور میں یہ تصور کا کیا ہے بھیا؟ قسیم ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے نا۔ آگے لکھے کیا لکھا ہے؟ وقت جعل فی التقسیم، اور تقسیم میں کیا بیان کیا؟ قسم من العلم، اس علم کا اس کو قسم بنا دیا گا جو کہ کیا ہے؟ نفس تصور ہے۔ کیسے کیا ہو جائے گا؟ تو آپس میں یہ ہے نا کیا بھیا؟ قسیم ہے کہ نہیں وغیرہ؟ اب اٹھا کے دیکھو کہ تقسیم مشہور میں اسے کیا ہو جائے گا؟ یہی حکم کو، یہ حکم کیا بنائے گا؟ اس تصور کا آپ نے ایک قسم بنا دیا۔ بات ہے کی ہو رہی ہے؟ شروع میں جو سمجھانے جا رہے ہیں تو یوں بتا رہے ہیں، یہاں سے ادھر جا رہے ہیں کہ تصدیق کیا ہے؟ اس کی ایک قسم ہے، اس کو یہاں پہ کیا بنا دیا؟ قسم بنا دیا گیا۔ اور قسم کا بیان کرنا ہے تو پہلے ادھر جا رہے ہیں پھر ادھر آ رہے ہیں۔ بات ہے کی ہے؟ تصدیق سے آپ مقسم میں جائیے، پھر مقسم سے قسم میں آئیے، اور اس میں آپ قسیم الشیء قسم اللہ بتانا ہے تو کیا بنائیے آپ؟ تصدیق سے اس کے قسیم کی طرف جائیے، پھر پلٹ کے اس کے یہاں آئیے مقسم کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب کیا ہو گیا بھئی؟ تصدیق اگر نام ہو جائے حکم کا، حکم کو آپ نے کیا بنا دیا؟ تقسیم مشہور میں کیا ہے بھیا؟ ہو بھائی آپس میں قسیم نظر نہیں آ رہا ہے؟ قسیم ہے کہ نہیں ہے؟ جب قسیم ہے اپنے اسی تصور کی کیا بنا دیا؟ اس حکم کو ایک قسم بنا دیا گیا، تو تصور یہاں پہ ایک قسیم ہو گیا۔ اب یہی تصور کی وہ کیا بن جا رہا ہے؟ قسمی بن جا رہا ہے۔ جو قسیم ہوں گے آپس میں، تو آپس میں کوئی بھی جو قسیم ہوتا ہے آپس میں کسی کا وہ قسم نہیں بنتا ہے، خرابی ہے ایک طریقے سے۔ اور تقسیم مشہور میں کیا ہے؟ یہ بھی خرابی ایک طرح سے لازم آ رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حکم تصور کا قسم کیسے؟ بھیا یہ بتائیے حکم میں اس کے اعتبار سے نا، حکمہ کے مذہب کے مطلب اعتبار سے ہے نا، تصدیق کا نام کیا ہے؟ حکم ہے نا بھائی مذہب کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ آپ کیا بنائیے؟ تصدیق سے مراد کر لیے آپ حکم ہے، لے لیے نا۔ اب یہ حکم اور یہ تصور کیا ہے؟ قسیم ہو کہ نہیں ہوا؟ اوپر بھی کیا ہے؟ تصور ہے کہ نہیں آپ؟ یہ آپس میں قسیم ہے۔ اب یہی بیچارہ حکم اس کی ایک کیا ہے؟ قسم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو آپس میں قسیم تھے یہاں پہ بھی وہی تصور ہے، یہاں پہ بھی وہی تصور ہے۔ یہی تصور یہاں پہ قسم بھی بن جا رہا ہے، اور یہی تصور اٹھ کے یہاں پہ آیا وہ کیا بن جا رہا ہے اس کے؟ تو شے کی قسیم کا اسی شے کے قسم بننا لازم آتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ ایک طریقے سے خرابی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ ایک قسم کے دو، پہلا اعتراض کیا ہے؟ کہ تقسیم فاسد ہے، کیونکہ دو طریقے سے اس میں اعتراض کیا ہوتے ہیں؟ پاگل دماغ خراب ہے تمہارا؟ عبدالحنان سو رہا ہے، اس کو کاٹنا مت، کولکاتہ۔ چلو اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ چلیں، وہو الامر الثانی، یہی کیا ہے؟ دوسرا امر ہے۔ یہاں تک بات ختم ہوگی۔ یہ اعتراض علم کی تقسیم جو کریں گے نا مصنف، اس پہ وارد نہیں ہوگا، وہ کل پڑھیں گے آپ کو۔ سمجھانے کے بعد کیا اس کو عبارت سے کہتا ہوں آسان لفظوں میں یہی ہے، ایک چیز اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آسانی کے ساتھ ختم بات۔ اب سارے بات ختم کرنے کے کیا لکھے؟ یہ علم ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تصور اور تصدیق۔ مصنف نے جو تقسیم کی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے دیکھیں گے آپ تصدیق کے نام کس کا ہو جائے؟ وہ جو مصنف نے بیان کیا ہے، تصور مال حکم کا امام راضی۔ تو تصور مال حکم کا نام لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا اس کی ایک قسم ہے، اس کا تصور لے لیں آپ، تصور۔ اب کیا کیا؟ تقسیم مشہور میں یہ تصور کی ایک قسم ہو گئی، اسی کو آپ نے کیا کرنا؟ اسی تصور کا پہ قسم بنا دیا۔ شے کی ایک قسم کا اسی تصور کا قسم بنا راضی ہے، تو قسم الشیء قسم اللہ ہو گیا۔ اب اس کو پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کو یوں دیکھو آپ کہ اگر تصدیق نام ہو جائے کس کا؟ صرف حکم کا، مذہب حکمہ کے مطابق، تو یہ کیا آ جائے؟ تصدیق اس کا کیا ہے؟ قسیم ہے نا آپس میں۔ جب قسیم ہے تقسیم مشہور میں اسی تصور کا کیا بنا دیا گیا؟ اس کو قسم بنا دیا گیا ہے۔ تو قسم الشیء کا قسم شیء ہونا لازم آئے گا، اور قسم شیء کا قسم شیء ہونا لازم آئے گا۔ اس کو یہ دیکھیں آپ کہ کیا ہے؟ قسم الشیء، شے کی ایک قسم کا اسی شے کے قسم بنا لازم آئے گا، یا کہ شے کی قسم شے کا اس شے کے قسم بنا لازم آئے گا۔ بس ایک توجہ کی بات ہے، بس دماغ لائیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بس کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔